کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے بکتا ہے۔ ارے پڑھ کنزُ الایمان بریلی والے کا، پڑھ کنزُ الایمان بریلی والے کا۔ اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد، صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ پہلی کلپ میں کہتا ہے حاجی علی پر ملتی ہے۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ دوسری میں کہتا ہے کہ صاحب بریلی میں ملتی ہے۔ ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدو۔ تیسری میں کہتا ہے پاکستان میں مل رہی ہے، اور میں پاکستان سے لایا ایک کتاب، میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے۔ ارے تب پڑھ کے میں دنگ رہا، یعنی خود ہی 3 بیان سے پتا چل رہا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے وہ۔ بارہا میں نے کہا، اچھے سے بھی کہا، سختی کے ساتھ بھی کہا، لیکن شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ اور یہ مولوی ہے، کتاب گڑھ کے آپ سنا رہے ہو۔ ہم نے واضح طور پر کہا کہ اگر یہ کتاب ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، میں پاکستان سے لے کر آیا، پہلے تو کہا حاجی علی میں مل رہی ہے، پھر بعد میں بعد کی کلپوں میں کہا میں پاکستان سے لایا۔ لائے نا، لایا مطلب اب لا لیا نا، ہے نا تیرے پاس، تو ہمیں وہ کتاب دکھا دے۔ اور باخدا جس دن وہ تو کتاب دکھا دیں گا، اگر واقعی اس کتاب میں ایسا لکھا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ لکھنے والا ہمارا کون سا مولوی ہے، سب سے پہلے شرک کا فتویٰ ہم لگائیں گے، سب سے پہلا مشرک ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے۔ لیکن ایسی کوئی کتاب ہو تو دکھائے نا۔ وجہ کیا ہے؟ ایسی کتاب ہے ہی نہیں، کہ ان کے مولوی نے اسی کتاب کو کئی مولویوں نے بیان کیا، اور ہر مولوی کے بیان میں فرق آتا ہے۔ مولوی جرجس کا بیان کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں پر لے گیا۔ پھر ایک دوسرے مولوی صاحب ہے جن کا نام ہے جاوید عثمان ربانی، یہ غالباً کرناٹک کی طرف رہتے ہیں، ساؤتھ کی طرف ہے، یہ ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا کہ کس علاقے ہے، میرا گمان ہے کہ شاید کرناٹک کا بندہ ہے یہ جاوید عثمان ربانی، مولوی جاوید عثمان ربانی۔ تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا۔ اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں
کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے، ہاں سیر کو، باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا گئے، عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گئے۔ ہاں یاد رکھیے، یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے واقعہ ہے۔ جبکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اسے کسی کی پناہ کی کبھی ضرورت نہیں۔ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ اتنا گیا گزرا ہے، کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اللہ کو پکڑ کے اٹھائے تو اسے پناہ کی ضرورت ہے۔ یہ حالت، اس نے بھی وہی واقعہ سنایا، لیکن اس میں فرق کیا کیا؟ دیکھیں، جھوٹ جرجس کہہ رہا تھا اللہ چھٹے آسمان پر لے گیا غوث پاک کو، چھٹے آسمان سے اللہ گرا، یہ کہتا ہے اللہ اور غوث پاک باغ میں ٹہل رہے تھے۔ دیکھیں فرق کتنا آ رہا وہیں کی وہیں جھوٹ۔ یہ ہے جھوٹوں کی پہچان۔ جب کتاب ایک ہے تو واقعہ بھی ایک ہوں گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے پاس جو کتاب ہے اس میں کچھ لکھا ہے، جرجس کے پاس جو کتاب ہے اس میں کچھ لکھا ہے۔ بھائی بخاری میرے پاس جو ہے وہی لکھا ہے نا جو تمہارے پاس بخاری ہے، کہ بخاری میں بھی تمہاری بخاری الگ ہے میری بخاری الگ ہے، ایسا تو ہوگا نہیں نا۔ تو کہتا ہے کہ اللہ اور غوث پاک باغ میں ٹہل رہے تھے، گویا ان کی امی جان نے وہ باغ بنایا تھا صاحب، اور ان کے ابا جان جو وہاں کے مالی تھے، تو اللہ کا پیر پھسل گیا۔ اب یہ جھوٹ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ کہہ رہا تھا آسمان میں اللہ چھٹے آسمان سے گرا، اور یہ کہاں گرا رہا ہے؟ باغ میں۔ تیسرے ایک مولوی صاحب اور اٹھے، کہا بے مکارو میں تمہارا باپ ہوں، تم اگر اس جھوٹ کی ریس میں ہو تو میں تم سے پیچھے رہنے والا نہیں۔ ان مولوی کا نام ہے خلیل الرحمان صاحب۔ انڈیا سے ایک کتاب پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم، سیرت غوث اعظم۔ وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے۔ اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں، دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں۔ آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گیا۔ کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گیا۔ پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ عقیدہ جس بندے کا، جس گروہ کا، جس مسلک کا، جس فرقے کا، جس تنظیم کا ہو، وہ بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے، ساری زندگی خیرات صدقات کرے، نوافل پڑھے، جہاد کرے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بھی وہی قصہ سناتے ہیں، لیکن یہاں فرق آ جاتا ہے۔ اب ان کے قصے میں کیا فرق آ گیا؟ کہتے ہیں اللہ اور غوث پاک جنت میں سیر کر رہے تھے، ایک چھٹے آسمان بول رہا تھا، دوسرا باغ بول رہا تھا، تیسرا جنت میں لے گیا۔ اللہ چھٹے آسمان سے گرا، غوث پاک نے بچا لیا، یہ باغ میں اللہ گرا، غوث پاک نے بچا لیا۔ اب یہ جھوٹے جو ہے قذاب اعظم کہتے ہیں کہ یہ جنت میں ٹہر رہے تھے، وہاں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ملا۔ اب بتائیے جنت میں کیلے کہاں سے آ گئے تھے؟ ان کی امی جان نے بویا تھا وہاں کیلے، فصل اگائی تھی، اللہ جانے کیا بولتے ہیں وہاں۔ کہتے کہ کیلے کے چھلکے پر اللہ کا پیر پھسلا، اور اللہ کیلے کے چھلکے کی وجہ سے پھسل گیا، غوث پاک نے بچا لیا۔ اب یہ تو پاکستان میں ہے،
ہم تک تو ان کی رسائی نہیں ہے, پہنچ نہیں سکتے. بہانہ اچھا خاصا کہ بھائی پاکستان سے میں انڈیا نہیں آ سکتا اور ہم انڈیا سے پاکستان نہیں جا سکتے. حالات ایسے ہیں. 2 مولوی تو انڈیا کے ہیں نا, جاوید عثمان ربانی اور مولوی جرجس. 10 سال سے میں جرجس کو بول رہا ہوں, 10 سال ہوتے ہوئے آئے ہیں. 10 سال سے صرف ایک مطالبہ ہے, بہت چھوٹا سا مطالبہ. نہ اس کتاب کی روایت پر بحث کرنی ہے, نہ اس کی سند پر بحث کرنی ہے, نہ راوی پہ بحث کرنی ہے, نہ مصنف پہ بحث کرنی ہے, کچھ نہیں. صرف اتنی بات کہ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ سنیوں کی کتاب ہے, آپ کو صرف ایک کتاب دکھا دینا ہے کہ کس سنی نے وہ کتاب لکھی ہے. تو خیر یہ تو جھوٹی کتاب ہے تو کہاں سے دکھائیں گا وہ اللہ کا بندہ. لیکن افسوس مجھے ان پر نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ تو جتنا جھوٹ بولیں گے سعودیہ کی خیرات اتنی زیادہ ملیں گی ان کو. یہ تو اپنا دھندا چلا رہے ہیں نا, دھندا جھوٹ پر چل رہا ہے. افسوس تو ان لاکھوں غیر مقلد نام نہاد اہل حدیثوں پر ہوتا ہے, ان لاکھوں پر کہ جو حدیث ذراسی ضعیف راوی ہو تو رسول کی حدیث ماننے سے جو انکار کر دیتے ہیں, اور ایسے پاکھنڈی کو اپنا امام اور مولانا اور عالم بنا کے ممبر پہ بٹھا رہے ہیں, بلاتکاری کو یہ ممبر پہ بٹھا رہے ہیں. ورنہ فضائل رسول پر ایک حدیث سنا دو تو ان کو ضعیف راوی نہیں چلتا, پرہیزگار راوی نہیں چلتا. کیونکہ ذوف جو ہے صرف بدکاری یا گناہ گار ہونے کی بنا پہ ذوف نہیں ہوتا راوی کا. بعض اوقات راوی ایسا بھی ضعیف کہا جاتا ہے جس کا حافظہ کمزور ہے, فی نفس ہی نیک اور صالح ہے, وہ بہت پارسا متقی پرہیزگار ہے, اپنے وقت کا ولی کامل ہے, لیکن حافظہ کمزور ہے. تو اس کی بنیاد پر اس کو ضعیف راوی قرار دے دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے اس کی روایت کو جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا. حال البتہ فضائل میں ہم لے لیں گے, احکام میں نہیں لیں گے اس کے. مگر یہ فضائل میں بھی لینے کو تیار نہیں رہتے, یہ کہ راوی ضعیف ہے. بلاتکاری بابا تمہارے نزدیک معتبر ہے, اس کو ممبر پہ بٹھاتے ہو. اور ان لاکھوں غیر مقلدین میں بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, لاکھوں غیر مقلد ہے اس وقت پوری دنیا میں. یہ بھی کوئی ہزاروں میں نہیں, چھوٹا فرقہ تو نہیں رہا نا. یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت آج بھی الحمدللہ بہت زیادہ کثیر ہے, اور انشاءاللہ کثیر رہیں گے. اور قلیل بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آقا نے کہا 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے. تو ہماری قلت بھی ہماری حقانیت کی دلیل ہے, ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن خیر لاکھوں تو غیر مقلد ہیں نا, سعودیہ سے لے کر ہندوستان پاکستان تک. کیا ان لاکھوں غیر مقلدین میں, لاکھوں اہل حدیثوں میں ایک ایسا بغیرت مرد نہیں ہے ان کے ہاں؟ مردوں سے قلیل جماعت ہے یہ, اتنی قلت والی جماعت کی ان کے ایک ایسا مرد نہیں جو جرجس کا گریبان پکڑ کے بولے کہ جرجس تو نے ایک پوری جماعت کو یہ جھوٹا قصہ, جھوٹی کتاب گڑھ کے مشرک قرار دیا ہے. یہ چھوٹا موٹا کھیل نہیں ہے جناب, یہ پوری امت مسلمہ کو, پورے اہل سنت و جماعت کو تم نے ایک جھوٹی کتاب کی بنیاد پر مشرک قرار دے رکھا ہے. تو تجھے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے, تجھے اپنی جماعت کی عزت کی فکر نہیں ہے کہ تیری وجہ سے آج ہماری جماعت کو جھوٹا کہا جا رہا ہے. ایک غیرت مند ایسا نہیں ہے ان کے, اتنے بغیرت جماعت ہے یہ. ایک غیرت مند ایسا نہیں ہے ان لاکھوں اہل حدیثوں میں جو جرجس کا گریبان پکڑ کے بولے کہ جرجس 10 سال سے فاروق رضوی اس کتاب کا مطالبہ کر رہا ہے, تو تیرے پاس صرف 2 راستے, اگر کتاب واقعی ہے تو اس کو دکھا. اور کتاب کیسے دکھا, یہ جھوٹ مت بول. کبھی بولتا ہے میں نے بھیج دیا, پوسٹ کر دیا. ابے خبیث, تو نبی کا علم غیب نہیں مانتا, تجھے میرا ایڈریس کہاں سے غیب سے پتہ چل گیا؟ اور یہ زمانے میں آج کل کوریئر ہوتے ہیں تو ثبوت ہوتے ہیں اس کے, اور تجھے بھیجا کیوں مجھے کتاب؟ ایک آڈیو اس کا, ایک آڈیو میں کسی نے فون کیا, ایک بچے نے اس کو کہا کہ بھائی وہ فاروق رضوی کو آپ کتاب کیوں نہیں دکھاتے؟ کہتا بھیج دیا, تیرے مولانا کو بھیج دیا میں نے. ارے بھائی کہاں بھیجا خبیث کے بچے, ہم تک نہیں پہنچی. اور تجھے بھیجنے کے لیے بولا کس نے تھا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو ہمیں کتاب بھیج دے, پوسٹ کر دے, نہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے گھر آنے کے لیے تیار ہوں, تجھے نہیں آنا ہے میرے گھر, میں تیرے گھر آنے کے لیے تیار ہوں. تو اپنے گھر میں بیٹھ کر, میں کوئی جماعت لے کر نہیں آؤں گا, ہجوم لے کر نہیں آؤں گا, تنہا آؤں گا, تنہا. یہ بارہا میں نے اسٹیجوں پہ بولا, تنہا آؤں گا, میں تیرے گھر پہ بیٹھوں گا, یہی میرا ایک ویڈیو کیمرہ ہوگا. تو مجھے کتاب دکھائیں گا, ویڈیو کیمرہ میں اسٹینڈ پہ لگا دوں گا, جو کچھ کتاب ہوں گی دکھانا بتانا وہ سب ریکارڈ ہو جائیں گا. تو بھی نیٹ پہ ڈال دینا کہ میں نے فاروق رضوی کو کتاب دکھا دی. میں بھی ڈال دوں گا کہ ہاں بھائی جرجی صاحب نے دکھا دی, جرجی صاحب تو بری ہے, واقعی یہ کتاب میں ایسا لکھا ہے, جس خبیث نے لکھا اس پہ یہ فتویٰ ہے. مگر توفیق نہیں ہوئی. نہ ان کی جماعت میں کوئی ایسا غیرت مند ہے, غیرت بے غیرت جماعت ہے نا. الٹا کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو, حیرانی ہوں گی, جرجس کو بچانے کے لیے
کچھ بدبختوں نے کیا کیا، کہ ہمارے اہل سنت کے عالم مولانا محمد داؤد فاروقی نقشبندی علیہ رحمہ انتقال ہو چکا ہے، ان کی کتاب میرے پاس اوریجنل موجود ہے. میں اس پر انشاءاللہ ایک پورا سیشن لوں گا، اس لیے ابھی میں ساری کتابیں نہیں دکھا رہا ہوں. سیرت غوث پاک نام کی کتنی کتابیں، ساری کتابیں میں نے جمع کی ہے الحمدللہ، وہ ساری کتابیں میں دکھاؤں گا. اس میں ایک کتاب ہے حضرت مولانا محمد داؤد فاروقی نقشبندی علیہ رحمہ کی، پاکستان کے عالم میں انتقال ہو چکا ہے. ان کی کتاب کا فرنٹ پیج کا عکس لیا، اسکین کیا، اور اپنی طرف سے اس صفحے پر دوسری وہی عبارت جو جرجس نے بولا اس کو تھوڑا آڑا ٹیڑھا کر کے اس کو پوسٹ چپکا کے کٹنگ پیج کر کے نیٹ پہ ڈال دیا. کہا دیکھو صاحب یہ کتاب میں لکھا. فاروق رضوی کو کتاب ہی نہیں مل رہی اب تک. ہم نے کہا اچھا چلو بھائی، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ تم شرم اور غیرت سے عاری لوگ ہو، تمہاری منافقت کے تو وہ حال ہے کہ اگر عبداللہ ابن ابی آج آ جائے نا، ان کی منافقت دیکھ کے ان کو استاد بول دے، وہ شرمندہ ہو جائے. کہا کہ اتنی منافقت تو مجھ میں بھی نہیں تھی جو تم اتنے آگے نکل گئے، اتنا دھوکہ دیتے ہو. چلو تمہارے پاس کتاب ہے نا، تم نے انٹرنیٹ پہ ڈالی نا، اور میں اس خبیث کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جو ڈالنے والے ہیں وہ چوزے ہیں، یہ ننگنے مننے چوزے ہیں. جرجس نے نہیں کیا، میں واضح کر دوں. جرجس کو بچانے کے لیے، یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جماعت میں کوئی غیرت مند ایسا کوئی اہل حدیث نہیں کہ جو جرجس کا گریبان پکڑ کے کہے کہ کتاب دکھا دے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. اس کو بچانے کے لیے یہ خود جھوٹ کرنے پہ آمادہ ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ محمد داؤد فاروقی نقشبندی کی کتاب میں اپنی طرف سے ایک پیج جوڑ دیا، جبکہ ان کی اصل کتاب میرے پاس موجود ہے اور آج بھی پاکستان میں ان کی کتاب ملتی ہے. اس صفحے پہ تو چھوڑیے، پوری کتاب میں وہ عبارت کہیں نہیں ہے. پرانے ایڈیشن بھی موجود ہے اور نئے ایڈیشن بھی موجود ہے. میں کہتا ہوں چلو تمہارے پاس کتاب ہے، تبھی تو تم نے اس کو اسکین کر کے اس کا ڈالا ہے نا، تبھی ڈالا ہے نا تم نے. بھائی یہ کتاب ہوں گی تبھی ڈالی جائیں گی نا، یہ کتاب نہیں ہوں گی تو کیسے ڈالیں گے؟ یا تو پھر ٹائپ کر کے ڈالیں گے تو پھر تو جھوٹ ہو گیا وہ سیدھا سیدھا. کتاب آپ نے اسکین کر کے ڈالی، تو اسکین کر کے نیٹ پہ کتاب آپ کا ڈال کے دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل کتاب آپ کے پاس موجود ہے. کیونکہ جو پی ڈی ایف کتاب بھی بنتی ہے وہ اصل سے ہی بنتی ہے، اصل سے ہی فوٹو لے کر یا اسکین کر کے اس کو پی ڈی ایف کنورٹ کر کے اس کو نیٹ پہ ڈالا جاتا ہے. آپ کے پاس اصل ہے تو چلو ایسا کرو، وہ کتاب جو تم نے ڈالی ہے وہی مجھے دکھا دو، 1,00,000 روپے تمہیں نگد انعام دوں گا. چلو پیسوں کی لالچ میں آ جاؤ، تم بغیر تو ویسے نہیں آ رہے. تو آج تو یہ کیمرے پر انٹرنیٹ پہ بول رہا ہوں نا میں، یوٹیوب پر جائیں گی نا یہ تقریر تو لاکھوں لوگ سنیں گے نا. گواہ ہو گئے نا، جتنے لوگ سنیں گے وہ اس بات کے گواہ ہو گئے نا کہ فاروق رضوی نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ نگد انعام دوں گا. تو اب اس چیز سے تو میں مکر سکتا؟ اب مکروں گا تو پھر کل ممبر پہ بیٹھنے لائق بچوں گا؟ ہماری جماعت ویسی تھوڑی ہے کہ جرجیے سے بلاتکاری کو بھی برداشت کر کے بٹھا لے. ارے خدا نہ خواستہ کر کے میرا جھوٹ ہو جائے تو کل میرے اپنے علماء مجھے ممبر پہ نہیں بیٹھنے دیں گے. ہماری جماعت کا تو وہ عالم الحمدللہ. تو آج میری بات یہ لائیو ہو رہی ہے نا، اب یہ ریکارڈ ہو گئی، آپ لوگ سن رہے تو گواہ ہو گئے. تو اب اگر کوئی کتاب دکھائے اور پھر اس کی ویڈیو بنے اور پھر میں وہاں انکار کروں کہ نہیں پیسہ نہیں دیتا، رسوا ہو جاؤں گا نا. تقریروں میں اب لوگ بلانا چھوڑ دیں گے نا کہ فاروق رضوی جھوٹا ہے، بلکہ میری جماعت کے علماء مجھے جوتے بھی ماریں گے، فتوے بھی لگائیں گے، کہیں گے تیری وجہ سے سنی بدنام ہو گئے. اب جب انہوں نے کتاب دکھا دی تو پیسہ کیوں نہیں دیتا؟ میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے. مولوی جرجس تیرے پاس ہے نا کتاب؟ تو کہہ رہا ہے نا میں پاکستان سے لایا، تو دکھا دے. تیرے وہ ننھے منھے نوزائیدہ بچے دکھا دے. ان نوزائیدہ بچوں کا تو حال یہ بیچارے ویڈیو پہ تک نہیں آتے، وہ تو کتاب کیا دکھائیں گے؟ وہ ویڈیو پہ آنا بھی ایک ہمت کا کام ہے بھائی، بچوں کا کھیل نہیں ہے. تو بہرحال اب انہوں نے کیا کیا، کتاب تک جھوٹی گڑھنے شروع کر دی، جس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دے دیا. لیکن یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ آپ نے کبھی اس کا احساس کیا ہے؟ یہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں لیکن خود کتنے شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، دیکھتے جائیے. انہوں نے جھوٹی کتاب کی بنیاد پر ہمیں کافر کہا، اللہ کا گستاخ ٹھہرایا کہ یہ بریلیوں کے گندے عقیدے، اور خدا کی قسم وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہماری کتاب ایسی کوئی نہیں ہے. جب ہماری کتاب نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں، تو پھر حشر کیا ہوا تمہارا؟ آؤ صحیح بخاری سے دیکھ لو. اس کے لیے بھی تم صحیح بخاری دیکھ لو، یہی تمہارے گھر کی چھپی ہوئی دارالسلام کی صحیح بخاری کتاب الادب، باب من اغفر اخاه بغیر تعویل فهو کما قال، حدیث نمبر 6103. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الرجل لاخی یا کافر
फ़क़द बआ बिही अहदुहुमा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आका कहते हैं जब कोई शख्स किसी मुसलमान भाई को कहता ऐ काफिर, तो उन दोनों में से एक काफिर जरूर हो जाता है। अब वो काफिर क्यों हो जाता है? इमाम मुस्लिम अपनी जो दूसरी सनद से रिवायत लाते हैं, इमाम मुस्लिम के अल्फाज ये है, इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 120, इमाम मुस्लिम के अल्फाज ये है, इनकाना कमा काला वाइल्ला रजात अलई, कहते हैं कि जिसे काफिर कहा अगर वो काफिर है तो ठीक, जिसे काफिर कहा और वो काफिर है तो फिर ठीक, फिर प्रॉब्लम नहीं है, और जिसे काफिर कहा वो काफिर नहीं तो वो कुफ्र कहने वाले पर लौट आता है। तो तुमने झूठी किताब की बुनियाद पे हमें काफिर कहा तो वो किताब हमारी कुफ्र लौट गया, काफिर तुम खुद हो गए, मुशरिक तुम खुद हो रहे हो, काफिर तुम खुद हो रहे हो। तो ये खेल कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इस मामले में फिर देवबंदी भी हजरात पीछे नहीं है, ये तो अहले हदीस थे, दोनों